بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے کبھی زندگی میں زنا جیسی غلطی سرزد ہو جاتی ہے یا وہ جان بوجھ کر ہی کرتے ہیں، لیکن جب ندامت ہوتی ہے تو اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ لیکن جب وہ کہیں سورہ نور کی بدکار مردوں کے لیے بدکار عورتیں والی آیت پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو ان کے سامنے اپنی زندگی گھومنے لگ جاتی ہے۔ وہ اندر سے ڈر رہے ہوتے ہیں، اور اسی طرح جب ان کی شادی ہوتی ہے تو ساری زندگی اسی شک میں گزرتی ہے کہ کہیں میری بیوی بھی ایسی تو نہیں جیسا میں تھا۔ یہ مسئلہ ایسے ہی بھائیوں کے لیے ہے۔ ایک بار مکمل ویڈیو ضرور دیکھیں، لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ سوال: پاک مرد پاک عورتوں کے لیے اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ بہت سے عالم اس سے مراد شادی لیتے ہیں کہ اگر آپ ناپاک ہوں گے تو آپ کو بیوی بھی ناپاک ملے گی۔ برائے مہربانی اس کا صحیح مطلب سمجھا دیں، شکریہ۔ جواب: انسانی فطرت ہے کہ ہر شخص اپنے ہم خیال اور اپنے جیسی طبیعت کے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کو ترجیح دیتا ہے اور اپنے ہم خیال و ہم جلیس کے ساتھ رہنے میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ اسی فطری جذبہ کو قرآن مجید نے بھی بیان کیا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ زانی مرد سے زناکاری پر رضامند وہی عورت ہوتی ہے جو زانیہ یا مشرکہ ہو، کہ زنا کو عیب نہ سمجھتی ہو۔ ایسی عورت کے ساتھ رہنے کو قبول وہی مرد کرتے ہیں جو اسی جیسا بدکار یا مشرک ہو کہ زنا کی حرمت کا قائل نہ ہو۔ زناکاری کرنا یا زانیہ سے نکاح کرنا، اسی طرح اپنی پاک دامن عورتوں کو زانی مردوں کے نکاح میں دینا مومنوں پر حرام ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ وزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین۔ بدکار مرد سوائے بدکار عورت یا مشرک عورت کے کسی پاکیزہ عورت سے نکاح کرنا پسند نہیں کرتا، اور بدکار عورت سے بھی سوائے بدکار مرد یا مشرک کے کوئی صالح شخص نکاح کرنا پسند نہیں کرتا، اور یہ فعل زنا مسلمانوں پر حرام کر دیا گیا ہے۔ سورہ النور آیت نمبر 3۔ درجہ بالا آیت میں نہ صرف لوگوں کی پسندیدگی کو بیان کیا گیا ہے بلکہ اہل ایمان کو حکم دیا گیا ہے کہ ایسا زانی یا زانیہ جس نے توبہ نہ کی ہو، جس کے زنا کی شہرت عام ہو، اس کے ساتھ کسی مومن کا نکاح جائز نہیں ہے۔ جب کسی مرد یا عورت کی بد چلنی کا علم ہو تو اس کے باوجود اس سے نکاح کرنا اہل ایمان کے لیے حرام ہے۔ اگر وہ اس گناہ سے توبہ کر لیں، اس عمل کو ترک کر کے اپنی اصلاح کر لیں تو زانی یا زانیہ کی صفت ان سے ختم ہو جائے گی۔ آیت کا منشا یہی ہے کہ جن لوگوں کی بدکاری معلوم ہو ان کو جیون ساتھی منتخب کرنا گناہ ہے۔ اس سے اہل ایمان کو پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ ایسا کرنے سے بدکاروں کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ اس حکم خداوندی میں یہ بتانا بھی مقصود ہے کہ زنا ایسا کبھی فعل ہے جس کا مرتکب اسلامی معاشرے اور صالح خاندانی نظام کا حصہ بننے کے قابل نہیں رہتا۔ اسی لیے ارشاد فرمایا: الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے مخصوص ہیں اور پلید مرد پلید عورتوں کے لیے ہیں، اور اسی طرح پاک و طیب عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے مخصوص ہیں اور پاک و طیب مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ سو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزگی اور طہارت کو دیکھ کر کچھ سوچ لیتے کہ اللہ نے ان کے لیے زوجہ بھی کس قدر پاکیزہ و طیب بنائی ہوگی۔ یہ پاکیزہ لوگ ان تہمتوں سے کلیتاً بری ہیں جو یہ بد زمان لوگ کہہ رہے ہیں۔ ان کے لیے تو بخشش اور عزت و بزرگی والی عطا مقرر ہو چکی ہے۔ تم ان کی شان میں زبان درازی کر کے کیوں اپنا منہ کالا اور اپنی آخرت تباہ و برباد کرتے ہو؟ سورہ النور آیت نمبر 26۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر مرد زانی ہے تو اس کو لازماً زانی عورت ہی ملے گی، یا عورت زانی ہے تو اس کے نصیب میں فقط زانی مرد ہی ہوگا۔ قرآن مجید نے اس کا انکار کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جن کی بیویاں کافرہ تھیں۔ فرعون جیسے بدترین کافر کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے صالح خاتون قرار دیا ہے، اور ان کی سیرت کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں ملتا ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھ لیں حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کیسی تھی۔ تاریخی کتابوں میں آپ نے ان کی مکمل تاریخ پڑھ رکھی ہوگی۔